قرآن مجید کا سورہ نمبر 46 سورہ احقاف۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب عزیز و حکیم، غالب اور بڑے حکمت والے خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت تک، اور جو کافر لوگ ہیں وہ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کچھ شرکت ہے؟ میرے پاس پہلے کی کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علمی روایت اور علمی ثبوت لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی دعا و پکار سے غافل ہیں۔ اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر میں نے اسے گڑھ لیا ہے تو تم لوگ اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ذرا بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ اور قرآن کے متعلق تم جن باتوں میں مشغول ہو وہ اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے، اور بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ رسولوں میں سے میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں از خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا ہوا ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر وہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، درہاں لے کے تم بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا اور ایمان بھی لا چکا مگر تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور کافر لوگ ایمان لانے والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن و اسلام کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے، اب چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت بھی رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس اقرار پر ثابت و برقرار رہے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ بہشتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے زحمت کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور زحمت کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، جوان ہوا اور پورے 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا فرما۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ بہشتیوں میں ہوں گے اس سچے وعدے کی بنا پر جو برابر ان سے کیا جاتا رہا ہے۔
اور جس نے اپنے والدین سے کہا تف ہے تم پر، کیا تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں اور کوئی ایک بھی زندہ نہ ہوا؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے قول عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے، ان گروہ کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوم عاد کے بھائی جناب ہود کا ذکر کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف ریت کے ٹیلوں والی بستی میں ڈرایا تھا، جبکہ بہت سے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے، اور ان کے بعد بھی جناب ہود نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے تمہارے متعلق ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان قوم والوں نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے معبودوں سے منحرف کر دو؟ لاؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ جناب ہود نے کہا اس نزول عذاب کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف تم تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل جاہل قوم ہو۔ پس جب انہوں نے عذاب کو ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر برسنے والا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ تند و تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو ان کاموں کی قدرت دی تھی جو تمہیں بھی نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا، کیونکہ وہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں پھیر پھیر کر مختلف انداز سے پیش کی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے۔ یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنات کے کچھ افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ غور سے قرآن سنے۔ پس وہ اس جگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو کر سنو۔ پس جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار و سازگار ہے۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے؟ وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمیں قسم ہے اپنے پروردگار کی۔ ارشاد ہوگا اپنے کفر و انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں
جس دن وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، بس یہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ انجام کار ہلاک و برباد ہی ہوں گے جو فاسق و فاجر ہیں۔